سیرت اتنی اپنائی رب کعبہ کی قسم چلا مکے کی گلیوں میں اور قدموں کی آہٹ میرے اللہ نے عرش معلی سے اوپر سنائی۔ کیوں سنائی تھی؟ دیکھو نہیں، میرا سوال ہے آپ سے، سارے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، علماء کرام نہیں بلائے، علماء کرام کھڑے ہو کے ملے بھی ہیں، احترام انہوں نے بھی اس کا اسی لیے کیا ہے کیونکہ وہ میرے آقا کی سیرت سنانے آئے۔ آپ نے بھی کیوں سنا ہے؟ کیونکہ میرے آقا کی سیرت سنانے کے لیے آیا۔ سوال یہ ہے، تو سیرت سنانے میں سچا ہے یا جھوٹ ہے؟ اگر تو سچا ہے تو پیغمبر کی سیرت سن کیوں نہیں اپنا؟ سوال ہے نا جی میرا۔ اور یار میں تو کرائے کا ٹٹو نہیں ہوں، سیدھی سی بات ہے۔ ہمارے استاد مولانا منظور مینگل صاحب فرماتے ہیں ہم کرائے کے ٹٹو نہیں ہیں، دین بیان کرتے ہیں، حق بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم فری میں آتے ہیں، اپنی بات کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی بات سنا کے جاتے ہیں۔ پہلے کوئی ریٹ طے نہیں ہوتا ہمارا، اپنے سبق چھوڑ کے ہیں، کلاسیں چھوڑ کے ہیں۔ تو یار تو مجھے ایسے بندے کے سامنے بٹھا رہے جس کے قول اور فعل میں تضاد ہے، جس کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، لاکھوں عاشقان مصطفیٰ، لاکھوں میرے پیغمبر کے صحابہ کے عاشقوں کے سامنے آپ نے اسے کھڑا کر دیا، شلوار اس کی ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، لباس بال اس کے نہیں ہے، داڑھی اس کے چہرے کے اوپر نہیں ہے۔ آپ کے جذبات کو پھر بھی سلام پیش کرتا ہوں، لیکن تو دیکھ یار قوم کو کیا دینے کے لیے آئے۔ اگر یہی دینا تو پھر چلو ہم 12 ربیع الاول کو جلسوں میں بھی جاتے ہیں، وہاں تو حلوہ بھی ملے گا، دیکھو نا جی، حلوہ بھی ملتا ہے، وہ تو ممکن ہے، ڈانس بھی کرتے ہیں، آج کل تو ویڈیوز آئی بھی ہیں ساری۔ یار ان کے خلاف کرتے ہو، اپنا تو کام دیکھ لو نا یار۔ پھر کہتے ہم سنت کے مطابق، سنت ہے تو سنت اللہ ہونا یار۔ اگر یوں ہی کرنا تھا تو مجھے ٹائم پورا دے دیتے، میں یقین کرے جانے والا تھا اٹھ کے، میرے اتنے فون آ رہے ہیں گھر سے، میرا ذاتی گھریلو آج ایک ایسا مسئلہ ہمشیرہ کا بنا ہوا ہے، میرے لیے آنا ممکن ہی نہیں تھا، لیکن حضرت کا حکم تھا آنا ہے، میں ٹائم کے مطابق آ گیا۔ میں نے ان کے حکم کے مطابق پہلے عشاء کے بعد کی کلاسیں چھوڑ دی، لیکن بعد کے اندر ان کو حکم آیا جی آپ 9 بجے آ جائیں، میں نے دوبارہ کلاسیں لی، آدھی کلاسیں چھوڑنے کے بعد یہاں پہنچ گیا۔ چلے میں نے کہا شاعر ہے، اچھی شاعری، اب میں دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے اس کی شاعری کا جذبات کمال ہے، وہ سچ بول رہے ہیں، آپ سچے جذبات سے سن رہے ہیں، اتنا سارا کچھ، اتنی تحقیق تو پھر انگریزوں نے اس سے بھی زیادہ کی ہے۔ آپ ان کی تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو قرآن کے اوپر ریسرچ کی آپ حیران ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو آپ علیہ السلام کی سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہیں وہ آپ کے اور میرے مولوی ابھی تک اس ریسرچ پہ پہنچ نہیں سکے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں پیچھے، لیکن انہوں نے کمال کیا۔ میرے علماء نے بھی لکھا، بہت لکھا، لیکن انہوں نے بھی کمال لکھا ہے۔ لیکن کیا صرف ہم کمال لکھنے کی وجہ سے ان کی اقتدا کر لیں گے؟ بولیے نا جی، میں باتیں غلط کر رہا ہوں؟ بولیے غلط کر رہا ہوں باتیں؟ عقیدت ہو، بندے سے بات سنیں، لیکن بندہ بھی تو دیکھو صاحب کردار ہے یا نہیں ہے۔ بندہ کہتے ہیں مدح رسول کیجئے جھنکار، سنیے گا، مدح رسول کیجئے جھنکار کے بغیر، بزم نبی سجائیے فنکار کے بغیر، بزم نبی سجائیے فنکار کے بغیر، ہاں داد دیجئے تو سلیقے سے دیجئے، نوٹوں کی نعت خوان پہ بھرمار کے بغیر چلتی ہے۔ ابھی چلیے جی، تجربہ کر کے دیکھنا میری باتوں کا۔ میں اگر جھوٹ بولوں، آپ کے شہر کا ہوں، یہیں پہ رہتا ہوں، یہیں پہ آپ کے ساتھ میرا گریبان پکڑ، میں آپ کو سینکڑوں ایسے جلسے اکابرین کے دکھاؤں گا جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی، اکابرین ان کو سلام کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اگر اسے اتنی عزت ملی کس کے نام سے؟ صحابہ کرام کے نام سے۔ جی اتنی عزت ملی کس کے نام سے جی؟ بولیے نا۔ اور اتنا مقام ملا میرے پیغمبر کی شان بیان۔ اور ذرا تو شاعر ہے، سوچ نا، صرف شاعری کرنے سے میرا اللہ اتنا مقام دے رہے۔ اگر تو داڑھی رکھ کے آتا ہے یقین کر میں اس کے ہاتھ چومتا۔ یہ اگر میرے پیغمبر کی سنت کے مطابق آتا نا، میں اس کے قدموں کو ہاتھ لگاتا۔ ماشاءاللہ تو نے میرے پیغمبر کی شان بیان کرنے کا حق ادا کیا۔ یہاں تو پھر میں کیا کروں جناب، ایک کالے پگڑی والے کو لا کے بٹھا دوں جناب، وہ کالے لباس والے کو، ٹھیک ہے، جس کے خلاف ابھی اتنا بول رہا تھا، میں اسے مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں، اسے حق میں نہیں کہہ رہا ہوں، اس کی شباہت غلط ہے، سارا کچھ غلط، اسے لا کے بٹھا دوں۔ اب بندہ تو دیکھو نا یار، کوئی بات تو دیکھو، کوئی سمجھو تو صحیح۔ بہرحال آپ علیہ السلام کی سیرت کا مہینہ، تو سیرت کو سمجھنا چاہیے ہمیں۔ سیرت آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے کہہ دیا تھا، صرف نسبتیں اور باتیں کرنے سے جنت نہیں ملے گی، فاطمہ میری بیٹی ہے الگ بات ہے، جنت ملے گی اپنے اعمال کے بل بوتے۔
زبانی جمع خرچ ہے نا جی، جو مرضی بولتے جائیں، اور یہ حوصلہ آپ نے دیے، یہ داد آپ نے دی ہے، آپ سارا کچھ کریں۔ میں لاہور والوں کو سلام پیش کرتا ہوں جن کی ابھی بات کر رہا تھا، انہوں نے بات کی ہے، انہوں نے کھڑے ہو گئے نا، بھئی تو صحابہ کرام کا نام لیتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا، میری بات ہی نہیں سنتے۔ اور یہاں میں کیا کہوں، الفاظ تو جاری ہیں کہ دل سے ماننے والی بات ہے، تازی رگڑا لگوا کے لایا ہوا ہے تازہ۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے صاحب ناراض ہوں گے، بعد میں معذرت کروں گا، لیکن بات حق ہے۔ غیبت کا گناہ تو آپ نے بھیجا ہے، غیبت کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ علماء نے لکھا ہے، آپ میرے ساتھ اس بات پہ بیٹھ جائیں، میں گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹھوں گا۔ غیبت کیا؟ دوسرے کے شر سے لوگوں کو بچانا، اس کی حقیقت ظاہر کرنا، کیا غیبت ہے اس میں؟ کتنی کتابیں دکھاؤں میں آپ کو اس پہ؟ کمال نہیں ہو گئی ہے؟ آگے سے غیبت کی بات کر رہے ہیں، میں بات غلط کر رہا ہوں بھائی، میں بات غلط کر رہا ہوں؟ بات صحیح ہے، اس کو تسلیم کرو، آگے سے دلائل نہ دو، دلائل دو گے یہ تو پھر مزید بات آگے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا آپ علیہ السلام کی سیرت، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا آقا کے ساتھ کوئی رشتہ داری تو نہیں ہے نا، کوئی تعلق تو نہیں ہے نا، کوئی ویسا خاندانی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے اللہ نے اتنا کمال کیوں دیا، اتنا عروج کیوں دیا؟